امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف طویل فوجی آپریشن کی تیاری، ایک اہم بیان اور ایک اہم بات امریکہ سے سامنے آئی ہے۔ یہ طویل فوجی آپریشن کس طرح کیا جائے گا، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، ایک امریکہ سے ہی یہ بیان سامنے آیا کہ امریکہ طویل فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور شاید اسی لیے وہ وقت تھوڑا سا لے رہا ہے مذاکرات کی آڑ میں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس میڈیا ہاؤس نے برطانوی میڈیا ہاؤس ہے جی BBC اس کا نام ہے، اس نے یہ آج سٹوری پبلش کی ہے اور اس نے 2 اہلکاروں کے حوالے سے جس کے نام اس نے شو نہیں کیے، اس نے کہا کہ امریکہ ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بیان تو بعد میں ہمارے پاس آیا، اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جرالڈ کا لانا 50 سالہ جنگی حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ 50 سال تک بنا رکے پانی کے اوپر تیر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا بحری بیڑا ہے جس کے ساتھ ایک بہت بڑا جہاز صرف اس کی رسد کے لیے اس کے پیچھے رہتا ہے، تاکہ اس کی رسد جیسے ہی کم ہو اس کو پہنچا دی جائے۔ یہ 50 سالہ پلان ہے امریکہ کا، اور یہ 50 سالہ پلان کا ہی حصہ ہے کہ اس کو جنگ کو طویل جنگ کہا جا رہا ہے۔ یہ جنگ صرف اگر ایران کی ہو تو شاید امریکہ یہ بات کبھی نہ کہتا۔ یہ جنگ پورے خطے کی جنگ ہے جو ایران لڑ رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر آ کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ چین کی جو قوت ہے اس کو کم کر دیا جائے گا اور چین کی برننگ پاور کم ہو جائے گی، یعنی اس کے پاس جو فیول جاتا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے جائے گا، جب چاہے گا اس کا فیول ٹینک کاٹ دے گا۔ یہاں بیٹھ کر مطلب یہ ہے کہ رشیا پر ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی جو ہے حملہ کر سکتا ہے یا رشیا کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو اس وقت اتنے بڑے خطے کا اکیلا ایک محافظ یا گارڈ، آپ اس کو سیف گارڈ کہہ لیں، محافظ کہہ لیں، شیلڈ کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں وہ ہے۔ اس جنگ کو طویل کہنے کا مقصد ایران نہیں ہے۔ ایران ان کے حساب سے جو ان کا پلان ہے وہ وینزویلا کی طرز کا ہے کہ ایران پر حکومت ٹاپل کی جائے گی اور اس پر کیا جائے گا۔ یہ جنگ اصل میں وہ آرمگیڈن ہے، وہ آخری جنگ ہے، وہ ملحمۃ العظمیٰ ہے، اب یہ ایسے الفاظ ہیں، وہ ہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ ایک شیطان کا ایسی چال ہے جس کے اندر تمام کو، آج آئیں کل آئیں پرسوں آئیں، سب کو امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ اس کے بغیر یہ دنیا کا یہ سارا عمل جو اس وقت جاری ہے مکمل نہیں ہوگا۔ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ احادیث میں کیا کچھ ہے وہ اس کو میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ شیطانی قوتیں اجتماع کر رہی ہیں، مجمع کر رہی ہیں، جنہوں نے آنا ہے اور ان کے مقابلے میں امام مہدی نے آنا ہے۔ میں کوئی نہیں، ایسا عامر بھی واقعی وہ صورتحال تو ایسی لگتی ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، دجال اب کیا ہے، ایک کانا یا ایک آنکھ والا، وہ آپ نے ایک ڈالر کی مثال دی کہ اس کے پیچھے ایک آنکھ والی تصویر پیرامڈ کے بنی اوپر بنی ہوئی ہے۔ پیرامڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ پیرامڈ کیا ہے اور پھر اس پہ آنکھ کیوں ہے، یہ ایک اور کہانی ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 امریکی اہلکاروں کے حوالے سے BBC نے سٹوری چھاپی ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مذاکرات کو امن مذاکرات سمجھ رہے ہیں، یہ صرف ٹائم گیمنگ، آپ نے میرا خیال لفظ بھی بولا کہ یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے تاکہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا جائے، اسی لیے جرالڈ کو جو ہے بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ جرالڈ میرا خیال ہے کہ جب پہنچے گا، اس نے پہنچنا ہے جمعے کے روز، آج ہفتہ ہے، جمعہ یا جمعے کی شب جو ہے، ایک ہفتے کے بعد جب یہ پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیا پینترا جو ہے بدلیں گے۔ منگل کو جو ہونے والے مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات صرف اس کو کیا کہیں گے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، یا کیموفلاج ہے۔ کیموفلاج ہے کہ امریکہ ایران پر یا اس مڈل ایسٹ کے تیل پر، میں ایران کو اب رہنے دیں، پورے مڈل ایسٹ پر اور اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے اور تمام آبی گزرگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے جو پلاننگ کر چکا ہے، اس کا آغاز آج کے دن سے ہو گیا جب جلال سی فورڈ جو ہے وہ نکل پڑا اپنے علاقوں سے، کیریبین سے نکل کر وہ اس نے سفر کا آغاز کر دیا، اور 30 ناٹیکل مائل کی تیز رفتاری کے ساتھ وہ جو ہے پہنچے گا۔ عامر بھائی، اور اگر اس نے قبضہ کر لیا تو وہ تو وہی بات ہوگی نا کہ وہ دجال جسے چاہے گا کھانا دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا، یعنی جسے چاہے گا اس کے لیے اس کا تیل نکلنے دے گا، جس کے لیے چاہے گا نہیں نکلنے دے گا۔ تیل نہیں نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روٹی بند۔ ہاں جی، بالکل۔ اب دیکھیں، یہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے عرب ممالک میں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ ہزاروں ارب
का असला ख़रीदते हैं, भाई आप एटमी रिएक्टर क्यों नहीं बनाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आप अपने आप को मजबूत करें ना। आप अपने आप को मजबूत करें। आप अय्याशी के लिए इतने इतने बड़े महल बनाते हैं, तो ऊंची फिर आप इमारतें अपने बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। अपने मिसाइल प्रोग्राम्स क्यों नहीं डेवलप करते हैं? आप अपने जहाज देखें, और कुछ ममालिक ऐसे हैं हमारे जैसे हैं, चलो मैं और क्या कहना, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनको पेट पर पत्थर बांध कर या घास खा कर ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो जिन्हें अपने बच्चों के इलाज, तलीम, सफरी सहूलियात सब की कुर्बानी देख कर ही मिसाइल प्रोग्राम और अपना जहाज़ फाइटर प्लान जो है इसको चलाना पड़ेगा। ऐसे ममालिक जो होते हैं ये मार्शल रेसेस हैं। आप अरब भी मार्शल रेस है, ये अरब ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। तो अब उन ममालिक को क्या हुआ कि वो इन्हिसार करते हैं, खाने पर भी बाहर का, अद्वियात पर भी बाहर का, दिफा पर भी बाहर का। तो जब बाहर का माल होता है वो किसी वक्त भी बाहर से माल देने वाला रोक सकता है। ये अब वो वक्त आ गया है जब ये माल रुकेगा, फिर ये तिलमिलाएंगे, फिर ये कहेंगे कि जी हमारा माल रुका, हम तुम्हें, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मानने को तैयार हैं, और तुम हमें खाना दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है इसको दवाई दे दो, मेरी औरत बरहना है इसको कपड़े दे दो। ये मांगने का वक्त ये ज़्यादा दिल सब दूर है नहीं। मैं कोई मुबल्लग नहीं हूँ, लेकिन सामने नज़र आ रही है चीज़ कि आपने हुर्मुज़, खलीज फारस, रेड सी, बहर हिंद, बेरा अरब सब गुज़र गाहें वो बंद करने लगा है, और बंद करने के बाद वो आपसे कहेगा कि मांगो, जो तुम मांगोगे दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम कहोगे, वो तुम कहोगे, और तुम ये चीज़ें जो हैं छोड़ दोगे, और ये चीज़ें जो है अडॉप्ट करोगे। फिर उसकी जो कहा गया है, फिर मैं दज्जाल का जिक्र आ गया, खैर, कि वो कहेगा कि दिन है तो दिन है, वो कहेगा रात है तो रात है। तो ये वो मामला है जिस पर अमेरिका इस वक्त लेकर आया है, और अमेरिका अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, अफसोस शायद मुसलमान मुल्कों को, कभी खलीज में ममालिक मौजूद मुसलमान मुल्कों को ये होश आ जाए कि वो ईरान का साथ दें। ईरान का साथ देने का मतलब है कि वो कम से कम अपना ही साथ दे ले, अपना तेल, अपने वसाइल, अपनी क़ुव्वत को बचाएं और उसको बढ़ाएं, ताकि अमेरिका जैसे जो कौमें हैं वो उन पर तसल्लुत कायम ना करें। ये एक और ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की कंपनी जो है ये आ रही है, जो अब ऑयल कंपनी होगी, और ये अमेरिका के कहने पर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई इस इलाके से होने देगी, और इसी तरह इस इलाकों में जाने वाला जितना खाना पीना जो भी है वो सामान है, सामान रसद है, वो जाने देगी तो जाएगा। ये एक नई सूरत हाल है। मैं इसका पहले दिन आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि वो बैठेगा, बत्ता लेगा तो जहाज़ गुजरेगा, चाहे इस तरफ जाना है चाहे इस तरफ जाना है, बत्ता वो अमेरिका को देकर जाएगा। ये वक्त अब बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।